بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں توکل حسین ہوں۔ اب جو سہولت کار ہیں جنہوں نے یہ 13 جماعتوں کو اکٹھا کر کے پاکستان کے اوپر حکومت بنوائی ہے، اب وہ ایک نیا گیم پاکستان میں کھیل رہے ہیں۔ وہ اب نئی پارٹیاں بنا رہے ہیں، جہانگیر ترین کو بھی لانچ کرنے کا سوچ رہے ہیں، علیم خان کو بھی لانچ کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور چودھری سرور، جہانگیر ترین اور علیم خان ان کو اکٹھا کر کے ایک پارٹی کا وہ سوچ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جنوبی پنجاب میں وہ پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کو، بلوچستان میں بی این پی کو اور فضل الرحمان کو، جبکہ کے پی کے بھی وہ اس طرح کی انجینئرنگ کرنے کا سوچ رہے ہیں یا انجینئرنگ کر رہے ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہ آئے۔ لیکن اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، عوام ان سمجھ چکی ہیں ان کے ہتھ کنڈوں کو اور ان کی سیاسی چالوں کو۔ اس وقت اگر الیکشن کرائے جاتے ہیں تو پاکستان میں تحریک انصاف جو ہے وہ 3/4 اکثریت کے ساتھ برسر اقتدار آئے گی۔ وہ حکومت نہیں بنائے گی بلکہ اقتدار چھین کر لے گی، اور ایسے ایسے قانون بنائے گی کہ انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پر دوبارہ اسی طرح گامزن ہو جائے گا اور ترقی کی راہ پر چل پڑے گا۔ غربت پاکستان میں عمران خان کا مشن تھا کہ پاکستان میں غربت ختم کی جائے گی، انشاءاللہ وہ پاکستان میں غربت ختم کر کے ہی رہیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان میں ہیلتھ کارڈ کی سہولت عمران خان نے عوام کو دی تھی، اس وقت پنجاب میں پوری کی پوری عوام اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ یہ عمران خان کا ایک بہت ہی بڑا کارنامہ تھا اور ترقی کی راہ کا ایک بہترین یہ سیمپل تھا جو انہوں نے یورپ سے لے کر پاکستان میں نافذ کیا کہ ہر آدمی کو 10 لاکھ تک فری علاج کی سہولت دی جائے۔ پاکستان کی ترقی کے صرف اور صرف تین جو کام ہیں وہ اگر کیے جائیں تو پاکستان ترقی کی راہ پر آٹومیٹک گامزن ہو جائے گا۔ سب سے پہلے انصاف کا نظام بہترین کیا جائے اور بلا تفریق کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر ایف بی آر کو اتنا کی مضبوط کیا جائے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں اس کا دفتر ہونا چاہیے اور ہر آدمی کو ایف بی آر کے پروسیس سے نکل کر آگے بڑھنا چاہیے اور اس کو ٹیکس ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر میڈیکل فری کی سہولت اگر میسر ہو تو یہ ملک آٹومیٹک ترقی کر جاتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، میرے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔